اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کرم، رحمت، فضل عطا فرمایا، اور آپ کے وسیلے سے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، ادائیگی میں وہ بڑے ہلکے پھلکے سے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر جب ان کا تول کیا جاتا ہے اللہ کے میزان میں، جب ان کا تول کیا جاتا ہے تو بڑے وہ قیمتی اور وزنی نکلتے ہیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو جملے ایسے ہیں جنہیں یہاں پر کلمتان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ تو کہا جاتا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، با معنی ایک کلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے وضع لمعنی مفرد، مفرد معنی کے لیے جسے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کلمہ کی تعریف تو یہ ہوئی کہ با معنی لفظ، مفرد لفظ جو ہوتا ہے معنی مفرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر دو لفظ ایسے ہیں، کلمتان، دو لفظ ایسے ہیں جب انہیں ادا کیا جائے تو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر بیان کرنے میں آسان ہیں، اور وہ میزان میں بڑے بھاری ہوتے ہیں، اور دو لفظ ہونے چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو لفظ تو نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دو جملے ہیں، اور وہ دو جملے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو جملے ہیں، مگر حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، حبیبتان اور ثقیلتان فی المیزان، اور وہاں پر تو دو کلمے جو ہیں وہ تو دو جملے ہیں، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کبھی لفظ کلمہ بول کر ایک جملہ مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کبھی آپ دیکھیے جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم ایک بنا کر کلمہ شہادت، اور سارے وہاں پر کلمہ شہادت وہ ایک کلمہ تھوڑی بولتے ہیں، ایک لفظ تھوڑی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھیں لفظ کلمہ بول کر پورا جملہ اس میں آ جاتا ہے، لفظ کلمہ بولا گیا مگر اس کلمہ سے مراد ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ مراد ہے، اور یہاں پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، اس یہاں پر دو کلموں سے مراد دو لفظ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہ میں اللہ جل جلالہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، انزہ اللہ تنزیحا اما لا یلیق بہ، اے اسبحہ ملتبسا بحمدی لہ من اجل توفیقہ لی للتسبیح و نحوہ۔ واو حال کے لیے ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ میں واو حالیہ شمار کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ جل جلالہ کی تنزیہ بیان کر رہا ہوں، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، و بحمدہ اس حالت میں واو حالیہ، و بحمدہ اس حال میں
کہ میری ساری کی ساری چیزیں اس کے حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. بابی حمدہی، بابی حمدی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بابی حمدی کا مطلب ہو جائے گا کہ مکمل تو اے اسبحہ ملتبسا بحمدی، یہاں پر وہ میری حمد کے ساتھ میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں جو کہ میری حمد کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پر ایک کلمہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ بڑے پسندیدہ جملے ہیں. گویا کہ پھر حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے یعنی دو جملے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہ جل اس بندے کے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہوں رب ذوالجلال انہیں معاف فرما دیتا ہے. ان دو جملوں کا اتنی تاثیر ہے کہ یہاں پر ان دو جملوں کو اس انداز میں ذکر کیا گیا. اچھا، اب اس حدیث پاک میں ہے حبیبتان، کہ یہ دو جملے حبیبتان، یہ دو جملے بڑے ہی محبوب ہیں. حبیبتان، دیکھیں یہاں پر حبیبن، حبیبتان، حبیبتن فعیلن کے وزن پر ہے نا، فعیلن، حبیبن فعیلن، حبیبتان فعیلتان. اب یہ فعیلن کا جو وزن ہے یہ کبھی فاعل کا معنی دیتا ہے، کبھی مفعول کا معنی دیتا ہے. فعیلن کا جو وزن ہے صرفی اعتبار سے کبھی فاعل کا معنی دیتا ہے اور کبھی مفعول کا معنی دیتا ہے. دیکھیں جیسے النبأ وهو الخبر فعیل بمعنی اسم الفاعل اے منبع عن اللہ تعالی لأن الملک ينبئهم. اب دیکھیے فعیل بمعنی اسم الفاعل اے منبع عن اللہ تعالی، نبأ ان کے معنی ہے خبر کے، اور اسی سے بنا ہے لفظ نبی. اور نبی کا کیا معنی ہے؟ النبأ وهو الخبر فعیل بمعنی اسم الفاعل اے منبع عن اللہ تعالی، یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبی جو ہوتا ہے وہ خبر دینے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں فعیل کا معنی جو ہے یہ اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے، فاعل بمعنی اسم الفاعل، وہ فاعل بمعنی اسم المفعول، کبھی فاعل اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. اے منبع عن اللہ تعالی لأن الملک ينبئهم، اور یہی نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دیا گیا، چونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتے اللہ کے نبی کو خبر دیتے ہیں. تو نبی، لفظ نبی ان فعیل ان کے وزن پر یہ اسم فاعل کا معنی بھی دیتا ہے اور اس میں مفعول کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے یہی النبأ سے الخارج من المکان الی مکان آخر، نبی کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے والا. دیکھیے یہ اس میں فاعل کا معنی دے دیا. والمخرج، اب یہاں پر مخرج کے یعنی ایک شخصیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نکالا گیا. تو فعیل کا معنی، فعیل کا جو وزن ہے یہ کبھی اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کا معنی دیتا ہے. اب یہاں پر لفظ ہے حبیبتان، اب یہاں پر وہ اس میں مفعول کا معنی دے رہا ہے. الکلمتان حبیبتان، دو جملے ایسے ہیں جو بڑے حبیب کا معنی ہے یہاں پر محبوب کے معنی میں، یعنی دو جملے ایسے ہیں جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درجہ محبوبیت رکھتے ہیں. یہ اس میں مفعول کے معنی میں آ گیا. محبوبتان ایک معنی تو یہ ہے
کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب یہ بندہ کوئی بندہ یہ جملے استعمال کرتا ہے تو یہ جملے بڑے پسندیدہ ہیں. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو جملے اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں، حبیبتان. اب یہ جو حبیبتان کا لفظ ہے، اب یہاں پر اس کا مطلب جو انسان ان جملوں کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر حبیبتان محبوبتان کے معنی میں آ گیا نا، جو شخص ان جملوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ جملے اتنے پسند ہیں کہ انہیں اختیار کرنے والا بندہ بھی رب کی بارگاہ میں پسند ہو جاتا ہے. یہ مطلب اس کا حبیبتان، یہ محبوب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. اچھا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ محبوب ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ محبوب ہو گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جل جلالہ کی بارگاہ میں بندے کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کے لیے ارادہ فرما لیتا ہے، ہر بھلائی میں نے تجھے دینی ہے، سبحان اللہ، اپنا کرم میں نے تجھے دینا ہے، اپنا فضل میں نے تجھے دینا ہے، اپنی رحمت میں نے تجھے دینی ہے، شفا قلبی روحانی تسکین میں نے تجھے دینے. وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، بندہ محبوب ہو جاتا ہے. اور محبوب ہونے کا مطلب ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ جل جلالہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے تجھے خیر ہی خیر پہنچانی. ذرا سوچیں کہ جملوں کی تاثیر کتنی ہے جب اللہ جل جلالہ ارادہ فرما لے میں نے اس کا بھلا کرنا ہے. کوئی ہے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرنے والا؟ کوئی ذات، کوئی شخص، کچھ بھی درمیان میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بھلائی کرنے کا ارادہ فرما لیا. اچھا، اب یہاں پر جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ مکرم ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے نا، کہ ان جملوں کو پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے تاثیر کیا ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جس سے محبت کرتے ہیں. اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کے جملے کو لے کر وہ پورے آسمانوں میں عالمی علم میں پھیل جاتے ہیں. حضرات حضرات حضرات، دیکھو اس بندے کے ساتھ اللہ جل جلالہ محبت فرماتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو. اچھا، اب وہی فرشتے پھر زمین پر اترتے ہیں، زمین والوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، آسمانی مخلوق بھی پیار کرتی ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو. غور کریں کہ کیا ہم نے حضرت غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا ہے؟ ہم نے داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھا ہے؟ ہم نے بابا فری الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر بن دیکھے ہی دل کا سودا ان سے کر چکے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنی طرف سے تو یہ اختیار ہے نہیں نا کہ ہم کہیں کہ ہمارا اختیار، ہم پیار کرتے ہیں. بھئی ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیا چیز ہوتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندوں پر، اپنے خاص بندوں پر انعام ہوتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے. فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی پیار کرتی ہے، اور پھر اس دھرتی پہ بسنے والے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں. اللہ اللہ، جس سے اللہ جل جلالہ حبیبتان، جس سے اللہ جل جلالہ پیار کرتا ہے، اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. اپنی صفات کا مظہر بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رحیم ہے،
بندے کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہے. اللہ کریم ہے، بندے کے اندر کرم پیدا کر دیتا ہے. اللہ ستار العیوب ہے، بندے کے اندر خوب ستاری کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ غفار ہے، بندے کے اندر غفاری کی کیفیتوں کو پیدا کر دیتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ اب تو پھر اللہ بھی رحمان ہو گیا، اللہ بھی رحیم ہو گیا، بندہ بھی رحیم ہو گیا، اللہ بھی کریم ہو گیا، بندہ بھی کریم ہو گیا، اللہ بھی ستار ہے، بندہ بھی ستار ہے، تو کہیں یہ شرک تو لازم نہیں آ جاتا کہ جو جن صفتوں کا مالک اللہ ہے ان صفتوں کو بندوں کے اندر ظاہر کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن مقدس سے ملتا ہے کہ جو صفتیں، جو اتنی بھی صفتیں ہیں اللہ جل جلالہ جن کا مالک ہے، وہ بندوں کے اندر صفتیں موجود ہوتی ہیں، وہ شرک لازم نہیں آتا. وہ شرک کیوں لازم نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی صفات قرآن مقدس میں وہ کتنی صفات ہیں جو بندوں میں پائی جاتی ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اور دوسری طرف فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ بندوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور خود اپنے نبی کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شہید ہے. اور اپنے نبی کے لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ میرا نبی بھی شہید ہوگا. ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، مدد تو ہم کرتے ہیں. لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہم مدد کرتے ہیں. اِنَّا، ہم ہی مدد کرتے ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، بے شک ہم ہی مدد کرتے ہیں. اور ادھر دوسری طرف فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب یہ میرا کالی کالی زلفوں والا آ جائے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بصیر، بندہ بھی بصیر، اللہ شہید، بندہ بھی شہید، اللہ مدد فرماتا ہے، بندے بھی مدد فرماتے ہیں. شرک اس لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ جل جلالہ وہ شہید ہے، اسے کسی نے شہید بنایا نہیں. اللہ رحیم ہے، کسی نے رحیم بنایا نہیں. اللہ مددگار ہے، کسی نے مددگار بنایا نہیں. مگر جب بندہ شہید ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، ستار ہوا کرتا ہے، یہ وہ صفتیں ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندے کو عطا کر دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، داتا دینے والا. ہم کہتے ہیں داتا صاحب، بھئی ہم کہاں جا، بھئی ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، داتا دربار جا رہے ہیں. بھئی داتا کا معنی دینے والا، تو دینا شرک نہیں ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور بندے ہیں، مخلوق ہیں، فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو جملے ایسے ہیں کہ یہ دو جملے بھی اللہ کو پسند ہیں، اور جو ان دو جملوں کو اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال کو، وہ بندہ بھی پسند آ جاتا ہے. اور جب بندہ پسند آ جاتا ہے تو اپنی جو صفات الہیہ ہیں اللہ جل جلالہ اس بندے کے اندر پھر رکھتا ہے. جو اللہ کی صفتیں ہیں اس بندے کے اندر پھر موجزن ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہی بندہ جب اس کی صفات اس میں آ جاتی ہیں، اللہ کی صفات آ جائیں. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی
سرکاری اہلکار کو کہیں پر ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تو سرکاری ملازم ہے اور تیری ذمہ داری ہے تو نے لاہور کام کرنا ہے، کراچی کام کرنا ہے، مثال ساہیوال کام کرنا ہے، ڈیوٹی سرکاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہو سرکار کا اور سرکار اسے لاوارث چھوڑ دے. بندہ ہو سرکار کا اور وہ لاوارث چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ کا ہو نمائندہ اللہ کا اور پھر رب ذوالجلال اسے لاوارث چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر فکر کرتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میرے بندے سے مجھے پیار ہوتا ہے پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. سماعت ہوتا ہے یہ ہمارے کان ہے نا، کان کے پیچھے پردے ہیں، وہ پردوں پر ایک تہ جمی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے. جب یہاں پر کوئی آواز آتی ہے وہاں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، ذرا غور کریں، تھر تھراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں احساس کرتی ہے. وہ جو ایک تہ جمی ہوتی ہے، وہ تہ جمی ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اس سے پیار ہوتا ہے تو میں اس کے کان کے اندر جو ایک تہ جمی ہوئی ہوا کرتی ہے میں وہ ہو جایا کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، یہ جو آنکھیں ہیں اس کے پیچھے ایک تہ بچھی ہوئی ہے جس کے ساتھ وہ بندہ کہتا ہے میری قوت باصرہ کام کر رہی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. دیکھیں یہ دو جملے ایسے ہیں جو بندے کو رب کا محبوب بنا دیتے ہیں. جب بندے کو اللہ جل جلالہ کا محبوب بنا دیتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کے ساتھ محبت اور پیار فرماتا ہے. جب پیار فرماتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے، بصارت میری ہوتی ہے. ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے. یہی احتیاط سے ترجمہ میں کیا کرتا ہوں. قدم یہ بندے کے ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے. دیکھو یہ دو جملوں کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ بھی محبوب ہے، وہ پڑھنے والا بھی اتنا محبوب ہے. اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے اور میں اس کی مانگت کا جواب عطا فرماتا جاتا ہوں. یہ صرف دیکھیے اگر یہ دو جملے اتنا رس گھولتے ہیں، یہ صرف دو جملے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو جملے اتنا رس گھولتے ہیں، دو جملے اتنا رس گھولتے ہیں. یہ تو صرف دو جملے ہیں. اور اگر دیکھیں جس ذات نے دو جملے دی، ان دو جملوں کو اختیار کیا جائے تو یہ تاثیر ہے. تو جس ذات مدینے والی ذات نے یہ دو جملے دیے ہیں اگر انہیں لیا جائے تو مقام کیا ہوگا. یہ دو جملے ہیں مولانا جی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. جب اس کی بارگاہ میں فعیل بمعنی مفعول ہو تو اس وقت یہ محبوبیت کا معنی دیتا ہے. اللہ اکبر. حبیبتان لیجیے مولانا یہاں پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کی طرف بڑے ہی محبوب ہیں. جو بندہ بیان کرنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ بھی محبوب بن جایا کرتا ہے. اچھا یہاں پر ضمنی طور پر ایک اعتراض بھی ہے جسے علامہ عینی نے ذکر کیا. وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حبیبتان کے اندر یہ تا لانے کی کیا ضرورت تھی.
حبیبتان میں کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ حبیب جب محبوب کے معنی میں آ رہا ہے، حبیب جب مفعول کے معنی میں آ رہا ہے، فعیل کا وزن وہ مفعول کے معنی میں آ رہا ہے، فعیل مفعول کے معنی دے رہا ہے، حبیب محبوب کا معنی دے رہا ہے، جب یہاں پر مفعول کا معنی، اس میں مفعول کا معنی یہ دے رہا ہے تو پھر یہاں تا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قانون یہ ہے، صرف کا قانون یہ ہے، جب فعیل کا وزن مفعول کا معنی دیتا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں ہی برابر ہوتے ہیں۔ فعیل جب مفعول کا معنی دیتا ہے اور یہاں پر اس میں مذکر بھی اور مؤنث بھی، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی صفت جو لائی جاتی ہے وہ حبیبت ان کے ساتھ نہ بھی لائی جائے تو اس میں مذکر بھی آ جاتا ہے اور مؤنث بھی اس میں آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رجل حبیب، امرأۃ حبیب۔ اب دیکھیں دونوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ بھی حبیب آ گیا اور عورت کے ساتھ بھی، چونکہ جس وقت یہ لفظ حبیب جو ہے محبوب کا معنی دیتا ہے تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے، تو وہاں پر تا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ عینی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جب یہ فعیل کا وزن یہ مفعول کا معنی دیتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، مگر مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں مگر واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہ لفظ واجب، دونوں کی برابری واجب نہیں ہوتی، مگر یہاں پر تو درجہ وجوب کے ساتھ رکھ دیا گیا، کلمتان حبیبتان، یعنی یہاں پر کنفرم کر دیا گیا، حتمی شکل دے دی گئی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد کلمتان، یہاں پر مؤنث کا لفظ لا کر، تانیث کا یہ لفظ لا کر وہ جملہ اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہاں پر اس کی صفت بن رہا ہے، حالانکہ گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ لازمی اور حتمی طور پر کہ تا لازمی طور پر اب تا جو ہے لا کر یہاں پر اس کی باقاعدہ یقینی اور حتمی صفت بنا دی گئی ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہاں پر کلمتان حبیبتان کی بجائے اگر حبیبان بھی ہو جاتا تو بھی ٹھیک تھا، مگر کلمتان کے ساتھ اس کو پکا لاحق کر دیا گیا، اس لیے یہاں پر تا کا استعمال کر دیا گیا۔ اس طرح سے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ اب یہاں پر اللہ کی صفات تو بہت سی ہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، دیان ہے، تواب، کتنی اللہ جل جلالہ کی صفات ہیں، مگر یہاں جس صفت کا انتخاب کیا گیا، حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کے لیے وہ بڑے محبوب بن جاتے ہیں، اصل میں ایسے جملے بول کر بندوں کو قریب کیا جاتا ہے، بندوں کو قریب کیا۔ اور اس کی ایک مثال پیش نظر رہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو کس طرح سے بلاتی ہے، بیٹا آ جا، وہ نہیں آ رہا ہوتا تو اماں کیا کہتی ہے ذرا جذبات میں لانے کے لیے، اماں کہتی پھر میں تیری ماں نہیں ہوں، پھر میں تیری ماں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ بندوں کو اپنے قریب لا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بندوں کو اللہ کے قریب لا رہے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دیکھ تو ایک مرتبہ ان کلمات کو، جملوں کو تو اختیار تو کر۔ حبیبتان الی الرحمن، جس کی بارگاہ سامنے ہے وہ رحمان ذات ہے، وہ رحمت بھری ذات ہے، وہ رحمت اللہ جل جلالہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ بندوں کو قریب لانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عطا فرما دیا۔
الی الرحمن، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. دیکھیں جب پتہ چلتا ہے نا کہ ابا جی کا آج موڈ صحیح نہیں ہے تو بیٹا جی کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر چھپ گئے کبھی ادھر چھپ گئے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ ابا جی کا موڈ ٹھیک ہے تو سیدھے جاتے ہیں، بھئی آج ابا جی بڑے پیار میں ہیں. اس مثال کو سمجھ کر ذرا پیش رفت کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جس ذات کو منانے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو اس ذات کا موڈ آف نہیں ہے. وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ تم سے وہ ناراض ہو جائے. الی الرحمن، پیش رفت تم کر دو، اللہ جل جلالہ رحمتوں کا نزول وہ فرما دے گا. یہ مطلب ہے اس کا، یہ اس کا مطلب ہے. اچھا، اب یہاں پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہاں پر غور کریں کہ 2 مرتبہ آیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک جملہ ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا جملہ ہو گیا سبحان اللہ العظیم. اب سبحان اللہ کا تکرار آ گیا. یہ تکرار جو ہوتا ہے وہ فائدہ سے خالی تو نہیں ہوتا. کتنی مرتبہ آیا ہے الرحمن علم القرآن فبأی آلاء ربکما تکذبان، کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہر مرتبہ ایک نیا انداز ہوتا ہے، ایک نئی محبت ہوتی ہے، ایک نئی شفقت ہوا کرتی ہے. اب یہاں پر 2 مرتبہ عطا فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کے ساتھ اصل میں بندہ تنزیہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ کہہ رہے سبحان اللہ جب کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اصل میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں یہ بندہ اس بات کو اختیار کر رہا ہوتا ہے اسبحہ یا یوں سر انزہہ، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اللہ کی تنزیہ بیان کر رہا ہوں. مگر یہ واو حالیہ ہے، جملہ چونکہ ایک بنتا ہے نا، واو حالیہ ہے. انبہہ یا انزہہ اسبحہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس کی تنزیہ بیان کر رہا ہوں. کس صورت میں؟ متلبسا ملتبسا بحمدی. یہ تسبیح جو ہے، جو تسبیح بیان کر رہا ہوں، یہ تسبیح جو ہے وہ جو میں اپنے رب کی حمد و ستائش کر رہا ہوں، یہ میری تسبیح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ملتبسا بحمدی، وہ جو میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، تنزیہ بیان کر رہا ہوں. سادہ سا مطلب یہ ہو گیا جو سودا میں اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مٹھائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے مگر کبھی اس پر ورق لگے ہوتے ہیں، وہ اور دلچسپ ہوتی ہے نا کہ ابھی میں آپ کو مٹھائی دے رہا ہوں، اس پر ورق بھی لگے ہوئے ہیں. جی میں آپ کو مٹھائی دے رہا ہوں، وہاں پر دیکھ رہے اس پر بادام اور پستہ بھی لگا ہوا ہے. یہ ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ بندہ اپنے رب کو منانے کا ایک ڈھنگ اختیار کر رہا ہے. اسبحہ، میرے اللہ میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں. انزہک، میں تیری نزہت کو بیان کر رہا ہوں. ملتبسا بحمدی، یا اللہ صرف ایسے خالی نہیں پیش کر رہا، پوری کی پوری حمد و ستائش میں لپیٹ کر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ رب ذوالجلال کو اپنے طرف بندہ متوجہ کر رہا ہے. یہ مطلب و بحمدی کا کہ یہاں پر واو حالیہ ہے کہ میرے اللہ میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس حالت میں تسبیح بیان کر رہا ہوں کہ یہ حمد و ستائش کے ساتھ ملی ہوئی تسبیح میں پیش کر رہا ہوں. اللہ، دیکھیں یہ 2 جملے کتنی تاثیر رکھتے ہیں. یہ 2 جملے
کتنی تاثیر رکھتے ہیں. کبھی مجلس میں بندہ بیٹھا ہوا ہو تو خدا نخواستہ کوئی ہینکی پھینکی ہو جائے, کوئی غلط بات نکل آتی ہے, کسی کے ساتھ طنز و مزاح اس پوزیشن کا ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو, 10 خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو بھی گئے, تو آخر میں یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ کو اتنا 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 پیار آتا ہے, اس ساری کی ساری مجلس میں جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں رب ذوالجلال اس کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے. اب غور کریں, اب صورتحال کیا ہے. ایک بندہ جس نے صحیح بخاری کو شروع کیا, پہلی روایت امام بخاری نے جسے ذکر کیا وہ نیت کی اصلاح کے حوالہ سے ہے. انما الاعمال بالنیات, وہ نیت کی اصلاح کے حوالہ سے ہے. اور جو آخر میں ذکر کیا وہ تسبیح کے حوالہ سے ہے. درمیان میں جو قاری پڑھنے والا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اسے یہ دیا گیا اشارہ کہ دیکھ اپنی نیت کو صاف کر لے. اب یہاں پر نیت کی صفائی کے ساتھ بندہ چلتا بھی ہے تو بعض اوقات راستہ بھول سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے, وہ توجہ اختیار نہیں کر سکتا. دیکھیں شروع کے اندر آگے اصلاح نیت, درمیان میں عقائد کی بات آ گئی, اعمال کی اخلاقیات کی بات آئی. یہ جو درمیان میں بات آئی اس میں بندے سے جہاں کہیں جھول پیدا ہو گئی تو آخر میں امام بخاری نے کہا کہ یہ 2 جملے تو ادا کر لے, درمیان کے سفر طے کرنے میں جہاں کہیں جھول پیدا ہوئی بھی ہے رب ذوالجلال وہ معافی عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قبلہ بابا جی سرکار, اللہ پیر صاحب. اچھا اب دیکھیے, ذکر کئی حصوں پر مشتمل ہے. ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں, یہ بھی ایک ذکر ہے, کوئی شک نہیں ہے, مگر ایک اعتقادی ذکر ہوتا ہے. دیکھیے اعتقاد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سورج پرستی بھی تو اعتقاد ہے نا, ستارہ پرستی بھی اعتقاد ہے. لوگ سمندروں کو پوجتے ہیں وہ بھی ایک اعتقاد ہے. اعتقادات بہت سے ہو سکتے ہیں, وہاں پر سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, بت ہیں, ان کی پرستش کرنا, یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں اعتقادات ہو سکتی ہیں. مگر اعتقادی ذکر یہ ہے. اب اعتقادی ذکر جو ہے, اعتقادی ذکر کیا ہے؟ اعتقادی ذکر یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا دل کا سودا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے. یہ ہے نظریاتی ذکر, فکری ذکر جسے کہا جا سکتا ہے, کہ فکر ایسی پیدا کر لی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو. یہ نظریاتی ذکر ہے. اور نظریاتی ذکر میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان, یہ سارے کے سارے ایمان. اب یہ سارے اسے کہا جاتا ہے فکری اور اعتقادی ذکر. فکری اعتقادی ذکر یہ ہے. اور دیکھیں ذکر لا کر ہمیں بتا دیا گیا کہ ذکر کی زندگی اختیار کرو. اب یہ نظریاتی زندگی, فکری طور پر فکری ذکر وہ یہ کہ فکر اچھی پیدا ہو جائے. اور پھر دوسرے نمبر پر عملی طور پر ذکر. دیکھیں عمل کئی ہو سکتے ہیں نا, چھیڑخانی کرنا بھی تو عمل ہے, کسی شخص کو تنگ کرنا بھی تو عمل ہے, چوری کرنا بھی عمل ہے, جیب تراشی بھی عمل ہے, وغیرہ بہت سے عمل ہیں. لیکن عملی اعتبار سے ذکر کیا ہے؟ عملی اعتبار سے ذکر یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے, ہاتھ کو اٹھاتا ہے, قدموں کو اٹھاتا ہے, کوئی ایسے حرکات و سکنات پیش کرتا ہے
تو اس اعتبار سے کر رہا ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ اب یہ ہے عملی ذکر۔ اب یہاں پر اعتقادی ذکر، عملی ذکر، اخلاقی، اسی طرح سے اخلاقیات کے اندر بہت سے اخلاق ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ بعض بندوں کا خلق یہ ہوتا ہے اس نے چغلی کرنی ہے، جو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے نا، اس نے چغلی کرنی ہے، یہ اس کا اخلاق۔ دیکھیے اخلاق ہوتا ہے جو غیر اختیاری رفتار، وہ خلق ہوتا ہے۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، وہ چنگھاڑتا نہیں ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ اچھا ہاتھی چنگھاڑتا ہے، وہ کائیں کائیں نہیں کرتا، یہ اس کا خلق ہے۔ چڑیا چوں چوں کرتی ہے، دیکھیں یہ اس کا خلق ہے۔ یعنی اسے کسی نے سکھایا نہیں ہے، اسے کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ اب مور ناچتا ہے، پہلے ڈالتا ہے، اسے کسی نے سکھایا ہے؟ دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھائے؟ کیا بطخ کے بچے کو کوئی تیرنا سکھاتا ہے؟ وہ تیر جاتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ یہ اس کا خلق ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ تو اخلاقی سطح پر ذکر یہ ہے کہ بندہ صالحیت ایسی اختیار کرے، ایسی صالحیت کو اختیار کرے کہ بندے کی بناوٹ کے بغیر ہی اچھے کام اس سے ظاہر ہوتے چلے جائیں، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ دیکھیے ایک ہمارے ایک پنجابی کی مثال ہوتی ہے، بھئی اس کی بات تو ایسے جیسے نائی دا اس طرح ہوگا۔ حالانکہ ہمارے اس دوست کو، ہمارے اس بھائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس طرح رکھتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوتی، بھئی اس کا کام ہے، یہ اس کا خلق بن گیا ہے۔ اب یہاں پر جیسے اسے دقت نہیں ہوتی، بھئی کینچی کو اٹھا لیتا ہے، اسرے کو اٹھا لیتا ہے، باقی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ریزر کو اٹھا لیتا ہے، اس نے اصلاح کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب یہاں پر یہ عمل جو اختیار کیا گیا، اب یہ عمل یوں اختیار کرے کہ اس کا اندر سوچ پہلے سے اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ جیسے جیسے وہ کام کرے، اور وہ اپنی تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ نہ بھی کرے صحیح، ہر کام ہی ایسا للہیت کے پیش نظر ہو کہ جو قدم اٹھائے رب ذوالجلال کو پسند آ جائے۔ یہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ جملے پسند آ جاتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر اسی طرح سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، معاملات جسے عقود کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی دوسرے سے عقد کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سودا غلط بیچتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اپنے معاہدات کے اندر مخلص نہیں ہے۔ معاملات میں ذکر کیا ہے؟ معاملات کا ذکر یہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ سودا کر رہا ہے تو اس پر پختہ رہے کہ میں نے بھی تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں وعدے پر پورا اتروں گا۔ یہ ہے بندے کے عقود، معاملات، جو عقود ہوتے ہیں، جو معاہدات ہوتے ہیں، ان کے اندر ذکر کا ہونا۔ دیکھیے آخر میں اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ذکر آخر میں اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھ یہاں پر ذکر کی زندگی پیدا کر، تیرے اخلاقی کیفیت میں بھی ذکر، اور تیرے عقود کے اندر جو معاملات کرتا ہے اس میں ذکر یہ ہے، اس کا ذکر یہ ہے کہ یہاں پر جس سے تو نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کر، جس سے تو نے معاہدہ۔ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک شخص کسی کے ہاں مہمان آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو جاتے جاتے بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ حافظ۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ حافظ، خدا حافظ، جیسے کہ ٹاٹا، بائے بائے، ہمارے کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جاتے جاتے بھی وہ ضمانت دے کر جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے بھی وہ ضمانت دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے کبھی بھی پریشان نہ ہونا ہے، میں تجھے سلامتی کا جاتے جاتے بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ امام بخاری جاتے جاتے بھی یہ پیغام محبت دے کر جا رہے ہیں کہ اے بندے تیری زندگی ذکر کی زندگی ہو، تیری زندگی ذکر کی زندگی ہو، تیری عقائد میں ذکر ہو، تیرے اعمال میں ذکر ہو، تیرے اخلاق میں ذکر ہو، تیرے معاہدات میں ذکر ہو، اور تیرے معاہدات میں ذکر ہو، باقی معاہدے اپنی جگہ پر، اس معاہدے کو بھی یاد کر کہ جب رب نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تو وہاں معاہدہ کر کے آیا ہے، بلا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں ہمارا رب؟ تو نے وہ معاہدہ بھی کیا ہے، اس معاہدے کو پورا کر۔ اور پھر یہ ہے کہ بندہ کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، جھگڑے کے اندر بھی ذکر الہی کو پیچھے نہ چھوڑنا، جس کا مطلب عقوبات جسے کہا جاتا ہے، سادہ سے لفظوں میں جو عقوبات ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی ذکر ہونا چاہیے۔ بھائی ایک ہے بھائی سے لڑائی، بہن سے لڑائی، اماں سے لڑائی، بابا سے لڑائی، یہ تو ذکر الہی نہیں ہے، یہ ذکر الہی نہیں ہے۔ بھائی لڑائی میں ذکر کیسے ہو کہ جب دشمن اسلام، اسلام کا دشمن، وہ اسلام پر حملہ آور ہو جائے تو تیرے خون کے اندر جوش پیدا ہو جائے، تیری آنکھوں کی چمک بدل جائے، تیرے چہرے کے تیور بدل جائیں، تیرا انداز تکلم تبدیل ہو جائے، تیرے جذبے کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ تو نے سزاؤں کے اندر، عقوبات کے اندر بھی رب کے ذکر کو اختیار کر لیا ہے۔ دیکھیں اس وقت ایک انسان کو، مسلمان کو، جو امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے آخری حدیث پاک کو ذکر کیا، جس حدیث پاک کو ذکر کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جاتے جاتے بھی گویا کہ جاتے جاتے بھی فرما گئے میں تمہیں ذکر فکر دے کر جا رہا ہوں، ذکر دے کر جا رہا ہوں، تم نے عقود کے اندر ذکر پیدا کرنا ہے، عقوبات کے اندر ذکر پیدا کرنا ہے، تم نے اخلاقیات کے اندر ذکر پیدا کرنا ہے، اعمال کے اندر ذکر پیدا کرنا ہے، تو نے اپنے عقائد کے اندر ذکر پیدا کرنا ہے۔ گویا کہ یہ ذکر کی زندگی وہ ہمارے لیے وہ عطا فرمائی کہ ذکر کی زندگی اختیار کرو۔ پہلی حدیث کیا فرمائی کہ نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو، آخری حدیث پاک فرمائی ذکر کی زندگی سامنے رکھو۔ جب بندہ ذکر کی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے نا، وہاں پر چونکہ دو جملے ہیں، ذکر والے جملے ہیں، وہ تو ذکر کی زندگی کے اختیار کرتا ہے تو پوری کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھیں جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں جمادات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی اللہ جل جلالہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وہ درخت اور بیلیں بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتی ہیں، سارے کے سارے حیوانات اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جانور بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، انسان بھی اس کا ذکر کر رہا ہے، کڑکتی ہوئی بجلی بھی اس کا ذکر کرتی ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ساری چیزیں اس کا ذکر کرتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ گویا کہ یوں سمجھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آپ کو جاتے جاتے دورۃ الحدیث والوں
دورۃ الحدیث والوں جاتے جاتے بھی آپ کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم صرف یہی کلاس فیلو ہو. کلاس فیلو تم صرف یہی نہیں ہو. جب تم ذکر کی زندگی اختیار کرو گے تو جمادات بھی تمہارے کلاس فیلو ہیں, نباتات بھی تمہارے کلاس فیلو ہیں, حیوانات بھی کلاس فیلو ہیں, جن بشر انسان حوران جنت غلمان بحر سمندر کی موجیں فوجیں بلندیاں پستیں سورج شمس و قمر سارے کے سارے تمہارے کلاس فیلو ہیں. یہ مطلب ہوا. یہ سارے کے اس لیے ہم یہاں پر جتنے چند افراد بیٹھے ہیں یہ چند افراد نہیں ہیں, ہمارے بہت سے ساتھی ہیں. کچھ یہاں پر جامعہ فریدیہ میں اولیاء مسجد کے اندر ہیں, کچھ باہر ہیں, کچھ اس سے باہر ہیں, کچھ اس سے آگے ہیں, کچھ اس سے آگے ہیں. یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں, جو ہمیں پیغام امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا ہے, وہ پیغام محبت ہے کہ ذکر کی زندگی کو اختیار کرو, ذکر کی زندگی کو اختیار کرو. اور یہ ذکر کی زندگی اختیار کی جائے تو اس کا فائدہ, اور یہاں پر ہے کلمتان خفی, اور یہاں پر ذکر باللسان کا ذکر ہے. ذکر باللسان اس حدیث پاک میں ایک عمومیت ہے ذکر کے اندر, اور یہاں پر ہے لسانی ذکر. دو جملے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرتے ہوئے بڑے ہی مناسب سے محسوس ہوتے ہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی, بڑے ہلکے پھلکے ہیں. تو جو بندہ ذکر کی زندگی اختیار کرتا ہے, ذکر کی زندگی اختیار کرتا ہے, اسے اللہ جل جلالہ دیتا کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں. بندہ ذکر کی زندگی میں جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, جیسے یہاں پر کہا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, رب ذوالجلال حدیث قدسی میں آتا ہے, ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا. جب میرا بندہ ایک بالش سے آگے بڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے, وہ میری تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو وا کر دیتا ہے, شرم و حیا کے حصول کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے, اپنے دل کی دنیا میرے سامنے جب رکھ دیتا ہے, وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے, میں ایک گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. یہ اس کا کام. بندہ دیکھو, اس لیے میرا خیال ہے کہ آج دورۃ الحدیث والوں کو اور بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم خالی خلی نہیں ہیں, ہم خالی خلی نہیں ہیں. ہم دیکھیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹوٹیوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے, ایک ایک قطرہ گرتا ہے. میں نے تو کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے, اس کے سامنے میں انگوٹھا کئی مرتبہ رکھا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ایک قطرہ ہے, مگر اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے, پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ایک قطرہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ راستے سے ہٹ جا, راستے سے ہٹ جا. کبھی آپ تجربہ کر لیں, کبھی آپ تجربہ, بھائی وجہ کیا, تو ایک قطرہ ہے, تیری اتنی جرت ہے جو مجھے للکارے. وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک قطرہ ہوں, مگر دیکھ کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے. وہ ٹینکی, جو بڑی ٹینکی ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو بندہ ایک قطرے کو بھی برداشت اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا تعلق بڑی ٹینکی کے ساتھ ہے. ٹینکی کا پریشر ہوتا ہے, زور ہوتا ہے, اور بندے کو اپنی انگلی, اپنا انگوٹھا پیچھے کرنا پڑتا ہے, رکاوٹ نہیں بن سکتا. اسی طرح سے دورۃ الحدیث والوں یاد رکھیں کہ جب تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اگرچہ بندہ یہ چھوٹا سا ہے, بندہ معمولی سا ہے, مگر بندہ معمولی ہے, جس کے ساتھ تعلق ہے وہ تو بڑا ہے نا, وہ تو بڑا ہے. اور جس کے ساتھ وہی ایک قطرے کا تعلق, ایک قطرے کا تعلق جب اس ذات باری سے ہوا تو پھر وہی قطرے نے روپ کیا دھارا, روپ دھار لیا,
غوث اعظم کا، روپ دھار لیا معین الدین چشتی اجمیری کا، اس قطرے نے روپ دھار لیا داتا گنج بخش علی حجویری کا، اس قطرے نے روپ دھار لیا بابا فرید الدین گن شکر مسعود کا۔ اور میں بڑے محبت اور بڑے ہی پیار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے روپ دھار لیا فرید الاسر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی۔ آج ہم جنتی لوگ ہیں اور بھائی صاحب ہم جنتی لوگ ہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، اور یہ کوئی خالی خلی بات تو نہیں کر رہا نا، یہ خالی خلی بات تو نہیں ہے۔ ہماری کیا ضرورت کہ ہم ایسی باتیں کریں؟ اصل میں ان قطروں کا تعلق کسی اور سے ہو چکا ہے۔ مدینے والے صلی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حدیثوں کو پڑھا ہے اور آج آخری درسی میں شامل ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ مومن یہاں پر اس کے اندر یہ طاقت، یہ قوت کیسے جاتی ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم جنتی ہیں؟ خود حضور فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغ کے قریب سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اپنا حصہ لیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی حضور ما ریاض الجنہ، حضور ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، جہاں کہیں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے رب ذوالجلال اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ، اسی جگہ کو ریاض الجنہ۔ اس لیے میں تو ذوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ریاض الجنہ سے میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی ذات کا سب پہلے تو ہم ریاض الفرید میں بیٹھا کرتے ہیں اور ریاض الفرید نے ہمیں ریاض الجنہ میں بٹھا دیا ہے۔ ہاں دیکھو اس کا اثر یہ ہے ان اللہ کا ذکر کرنے کا، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ دیکھو جس بندے رب ذوالجلال فرمائے گا دیکھو جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، ذرا پتہ کرو اگر کسی بندے نے کسی ایک دن بھی گناہ پر قادر تھا تو وہ ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذکر کی زندگی ہے۔ اور اس نے ایک دن صرف ذکر کیا، ساری زندگی ذکر کرتا تو اور ہی کرشمہ ہوتا۔ چلو اس نے ایک دن بھی اپنی ذکر کی زندگی کو اختیار کیا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بڑے پسند ہیں اور ان کو بیان کرنے والا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، بیان کرنے میں بڑے آسان سے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر جب انہیں تول کیا جاتا ہے، اللہ تو تول کا محتاج نہیں ہے نا، اسے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے، اسے تو نہیں۔ تو پھر یہاں پر میزان میں تولنا کیوں ہے؟ اہل سنت کا یہاں پر موقف یہ ہے رب ذوالجلال نے اپنی ذات کو پتہ لگانے کے لیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں پر اس کے اعمال کتنے ہیں، اس لیے نہیں بلکہ اپنے عدالت کے نظام کو نمایاں کرنے کے لیے کہ بندے اس بات پر تو یقین کر لے کہ تیرے ساتھ عدل ہو رہا ہے، عمل تیرا ہے، تول میں رہا ہوں، میرا ترازو ہے اور یہاں پر میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ بیان کر لیتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مطابق بھی کیوں نہ ہوں، رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
یہ اصل میں ہماری یہ پروگرام جو ہے ہر سال، پچھلے سال پہلے تو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید الاثر، ان کی معیت میں ہم سب حاضر ہوا کرتے اور یہاں پر آپ کے جملوں سے ہم مستفید ہوا کرتے، لیکن قدرت کو جیسے قدرت کو منظور کہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، مگر مجھے اس بات پر بڑا شوق اور ولولہ آتا ہے کہ بابا جی قبلہ نے ہمیں ایسا درس دے دیا ہے کہ اپنے پیچھے ان سپوتوں کو چھوڑا ہے کہ وہاں پر کوئی دن بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے بندے دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کے زیر اثر وہ ذکر کرنے والے لوگ وہ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ جامعہ افریدیہ کو، جامعہ افریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، اساتذہ، کارکنان، وابستگان کو، اور بطور خاص وہ جو آپ دورۃ الحدیث والے ہیں، بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ میلے نور محمدہ نے قسمتاں دے، میلے نور محمدہ نے قسمتاں دے، کتے شمع تے کتے پتنگوں سے، پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، لیکن جہاں کہیں بھی ہوں جامعہ افریدیہ کو یاد رکھنا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں ہم سب آگے بڑھے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مجھے یقین ہے میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے میرے لیے یہ دن بڑے مشکل کے دن ہوتے ہیں، آخری دن جو ہوتے ہیں نا، اس کا میں اظہار تو نہیں کیا کرتا، لیکن دن اندر سے مجھے انقباض پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچے جنہوں نے یہاں پر 8-10 سال لگائے ہیں، بعض بچے ایسے بھی جنہوں نے حفظ بھی کیا ہے، قرات کے کورس بھی کیے، انہیں تو 15 سال ہو گئے ہیں، انہیں جدا کرتے ہوئے کہ مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔